ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ جب یہ عزم ہو، یہ حوصلہ ہو، یہ ہمت ہو، یہ استقلال ہو، یہ جرأت ہو، تو ایسی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، 3 دہائیوں سے لڑتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے بیٹے اپنے وطن کی مٹی پر قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم ان کے جستے خاکی جو ہیں وہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو جنم دینے والے ان پر فخر کا اظہار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کب تک چلے گا۔ بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں۔ یقیناً اس موقع کے اوپر پاکستان کی سویلین قیادت اور عسکری قیادت دونوں اکٹھے تھے جب شمالی وزیرستان میں میر علی میں ہوئے دہشت گردانہ حملے میں پاکستان کے 5 جوان شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد کی گئی کارروائی میں 1 لیفٹیننٹ کرنل اور 1 کیپٹن جو ہے وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے جستے خاکی اٹھانے کے لیے صدر آصف علی زرداری بھی موجود تھے، تو چیف آف آرمی سٹاف وہ بھی موجود تھے، اور تمام ملٹری قیادت بھی جو ہے وہ موجود تھی۔ اس موقع پر 2 ٹوک الفاظ میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی ان سے تعزیت کے لیے ان کے گھروں میں پہنچے۔ ہم اپنے شہداء کو مقام بھی دیتے ہیں، وقار بھی دیتے ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ چلیں جو نہایت افسوسناک بھی تھیں اور شرمناک بھی، اور ظاہر ہے اس کا تدارک جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب واپس اس صورتحال کی طرف آتے ہیں، اور اس کے بعد رات گئی وہاں پر ایک آپریشن جو ہے وہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں دہشت گرد کمانڈر سراج جانا 8 ساتھیوں سمیت جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک طویل عرصے سے دہشت گردوں کی یہ صفائی کے لیے یہ لڑائی جو ہے وہ لڑ رہا ہے، لیکن اب تک اس میں کلی طور پر کامیابی نہیں ہو پائی ہے۔ یہ حادثات جو ہیں یہ رونما ہوتے ہیں، لیکن جس تسلسل کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں اور جس تسلسل کے ساتھ پاکستان کے سیکیورٹی کے افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک حکمت عملی کی اور ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ محض بیانات جو ہیں ان سے کام نہیں چلے گا۔ اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ داد رسی کے لیے کافی ہیں، یہ زخموں پر نمک رکھنے کے مترادف ہوتا ہے کہ اگر آپ اس صورتحال کے بعد دوبارہ ویسی ہی صورتحال جو ہے وہ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پالیسی فریم ورک کے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، اور کس طریقے سے ان کو بہتر انداز میں جو ہے معاملات سے نپٹا جا سکتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، سابق گورنر سندھ رہے، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جمال صاحب، قبائلی رہنما ہیں۔ اس میں جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یقیناً جب آپ شہداء کی تدفین کا مرحلہ آتا ہے تو ان کے والدین جس جذبے، جس ہمت اور جس حوصلے کا اظہار کرتے ہیں، ظاہر ہے جوان بیٹا جو ہے وہ شہید ہوا ہوتا ہے۔ یہ قربانیاں اب بہت طوالت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کب تک؟ جی ہاں، بہت بڑی قربانی جو ہے پاکستان آرمی کے آفیسرز جس جوان پیش کر رہے ہیں، اور بہت مشکل حالات میں وہ مقابلے کر رہے ہیں، جبکہ ان کو اپنی ہی لوگوں کی طرف سے ان پر اچانک حملہ ہو جاتا ہے۔ وہ سڑک پر IEDs لگا کر لوگ چلے جاتے ہیں، جو پڑتی ہے تو اس سے جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں ہسٹری ٹریس کریں ٹیررزم کی، تو ایک زمانے میں جو آج سے 15-20 سال پہلے کراچی میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے بہت یہاں پر ٹیررزم تھا، لاشیں تھیں، بوری بند لاشیں تھیں، بھٹے تھے، بہت پریشانی تھی۔ آج وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ یاد کریں ایک زمانے میں بدقسمتی سے فرقہ وارانہ فساد شیعہ سنی بے انتہا تھا،
इन पार्टियों को बैन किया गया, कुछ स्टेप्स उठाए गए। जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर उस ज़माने में इनको बैन कराया गया था। मेरे सगे भाई की मुझे कुर्बानी भी देनी पड़ी इस सिलसिले में जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, तो वो भी काफ़ी हद तक ये काबू आ गया है। अब ये जो मसला है अपना नॉर्थ वजीरिस्तान में कभी सवात में उठ पड़ता है, तो आपको पता है कि लोग उसको ट्रेस करते हैं कि हमने जो अमेरिकनों का साथ दिया, जब साथ दिया पहले जब सोवियत इन्वेजन थी तो सोवियत लोगों ने सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान में अपने सेल फैलाए और बाद में उन्होंने कहा कि हमारे सेल हैं जिनके थ्रू हम पाकिस्तान में बम ब्लास्ट कराते हैं और टेररिज्म फैलाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा है। फिर उसके बाद दूसरा दौर जो आया, उसमें हमारे खिलाफ अफगानिस्तान के लोग हो गए कि हम आपके ब्रदर पड़ोसी इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन आपने अपनी बेसिस जैकबाद और दूसरी उनको दी हैं और उनको बहुत अपना फैसिलिटीज़ दी हैं, तो वो हमारे खिलाफ हो गए। फिर लाल मस्जिद का बदकिस्मती से वाकई जिस तरह हैंडल किया गया, वो उससे बहुत जो है जज्बात पैदा हुए और फौज पर और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर हमले हुए, पुलिस पर। तो एक हिस्ट्री है जो ट्रेस आउट हो रही है, उसके मुख्तलिफ ये हैं। अब बात यह है कि कबायली इलाकों को पहले लोकल बॉडी इलेक्शन की इजाज़त मिली, अब इनको MNA MPA भी अपने इलेक्ट करते हैं, इनको सेम स्टेटस दे दिया गया है जो कि बाकी पाकिस्तान में लोगों का डिस्ट्रिक्ट्स का है, और इनको जम कर दिया गया कि APK में कोई स्पेशल इनको सबवेंशन फंड्स भी मिले, बजट में स्पेशल एलोकेशन हुई है डेवलपमेंट की। और जो लोग वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं, ये हमको मीडिया से पता चलता है, वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन ये सोरस जा नहीं रही। फिर आप ये देखिए, मैं जनरल साहब इस पर आता हूँ क्योंकि आप इसको हिस्ट्री में ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। वजह ये है इसमें जीजी जमाल साहब, मैं आता हूँ उस पर जी। बात ये है जीजी जमाल साहब कि ये सिलसिला जो है, जो भी तालिबान बने, गे, लड़े, उनको एक ही काम आता है। अब एक मुस्तकबिल करीब में एक फ़ैसला हुआ और वहाँ से बड़ी तादाद में लोग आए, वहाँ पे सेटल डाउन हुए। एक मरतबा फिर वो स्लीपर सेल्स जो हैं वो दोबारा ऑन हुए। मेन स्ट्रीम में उनको शामिल करने का कोई तरीक़ाकार नज़र नहीं आता। आपको क्या लगता है कि इस मसले का हल कहाँ पोशीदा है? जी, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया बुलाने का। ये एक तो जी नदीम साहब, ये टॉपिक जो है इस पे बहुत लंबी डिस्कशन है फ्रैंकली, लेकिन कोशिश करेंगे कि मेन नुक्तों पे बात करें। आपने सही, जितना मैं समझूँ आपका मतलब कि ये पुरानी बात कि ये तालिबान कैसे आए, ये क्यों बने और क्या क्या इन्होंने कमालात किया, बहुत बड़ी बात है। शक नहीं कि सोवियत यूनियन को मारा, बहुत बड़ा हाथ इन्हीं का है, बिसाइड्स अदर वजूहात। पूरा नेटो को मारा है, अमेरिका तो छोड़ो, नेटो को मारा है वगैरह वगैरह। ये हिस्ट्री छोड़कर अब हम जिस पोजीशन में हैं, कंडीशन में हैं, इसकी बात करें कि इसका हल क्या है। आपने इंट्रोडक्टरी अपने बातों में आपने सही बात कही कि बस ये एक इधर उधर जो वाक़या हो जाता है और हम उस पर इधर मुख्तलिफ़ चैनल्स और अखबारात और मीडिया वाले उस पर तबसरा एक दिन के लिए कर लेते हैं, एंड लिटरली एक दिन के लिए, और उसके बाद बस दैट्स इट, और आगे फिर दूसरे वाक़ये का इंतज़ार करते हैं कि जब वो हो जाएगा तो फिर ये डिस्कशन होगी। ये इसके लिए समझने की बात है। ये आपने जिस तरह कहा कि ये लोग आए और आबाद हुए, रीआबाद हुए, या अभी चंद अरसे की बात है, और उसके बाद वो स्लीपर सेल उनके दोबारा रीएक्टिवेट हुए और एक्टिविटीज़ इनकी दोबारा शुरू हुई। जनाब इस तरह है, मैं भी उस जिरगे में था जो ये पीस जिरगा वाला बात हुई थी, अफ़गानिस्तान जो गए थे, जिस पे बाद में इधर और सही बात भी की है।
جس پہ اعتراض اٹھا کہ یہ بات جو ہے یہ جو ڈیلیگیشن ہے یا یہ جرگہ ہے یا یہ جو کچھ آپ اس کو نام دیں، یہ اسمبلی سے پارلیمنٹ سے جانا چاہیے تھا یہ. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ میں نے یہ بات جب ہم جا بھی رہے تھے میں نے اس وقت یہ بات لے جانوں والوں کو کہا بھی تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں اسلام آباد ہمارے ساتھ ہے. تو اینی وے وہ ہوئی بات. اس کے بعد پرابلم یہ ہوا کہ ادھر ہی ہم ہی نے یعنی قوم اور قوم میں عوام بھی آتی ہے، قوم میں گورنمنٹ بھی آتی ہے، قوم میں سب اسٹیبلشمنٹ وغیرہ سب آتے ہیں. تو قوم نے ہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ جرگہ غلط ہے اور یہ وہ ہے سو واٹ ایور. لیکن اس جرگے نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے پیس کی بات کی تھی کہ جب تک ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جب تک وہ ڈیمانڈ کا تم جواب نہ دو جس کے لیے ہم نے ان سے ٹائم مانگا اس وقت تک پیس ہی رہے گا. لیکن جب ہم واپس آئے تو وہ پیس پھر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں بدلا، کیونکہ یہاں اس وار کے لیے ضروری ہے اور ادروائز دشمن جو ہے جو کوئی بھی ہو، چاہے وہ فورن کنٹری کے لوگ وہ ملک ہو یا اپنے ہوں، وہ آپ کی ویکنس کو جہاں پکڑے گا وہ میں آتا ہوں اس طرف کیونکہ آپ اس طرف اس کا سر فائدہ لے گا. دیکھیں سر یہ بہت ضروری ہے اس جنگ میں. یہ گورنمنٹ کی جنگ نہیں ہے کہ آپ صرف فوجیوں کے حوالے چھوڑ دیں اور سوچیں کہ یہ فوجی کر لیں گے. ناٹ ایٹ آل. فوجیوں نے بھی اگر ان کا ضرب عضب ہے یا جو کچھ نام ہے، وہ جب انہوں نے علاقے IDP کروائے لوگوں کو اور دوبارہ ریسیٹل کیا تو یہ ابھی تک جو یہ کامیاب چل رہے ہیں. تو یہ اس وار میں ضروری ہے کہ عوام آپ کے ساتھ. تو مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب فیصلے جو ہیں وہ بہت تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس طرح کے پھر نتائج کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصلہ سازی کے لیے اب ہمیں کس سمت میں جو ہے وہ جانا چاہیے؟ ایک دفعہ طے کر لیں کہ کرنا کیا ہے، پھر وہ کر گزریں. جی ہاں، ابھی جمال صاحب کی میں بات بہت غور سے سن رہا تھا، لیکن انہوں نے یہ کلیریفائی نہیں کیا کہ جو شورش برپا کر رہے ہیں افغانستان سے لوگ آ کے یا سوات میں آ کے پہاڑیوں پہ پھر قابض ہو گئے تھے، ان کی ڈیمانڈز ہیں کیا؟ کیا ان ڈیمانڈز کو ہم مان سکتے ہیں پاکستان، یا وہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈیں ہیں وہ ہم پوری کر سکیں؟ اگر پوری نہ کر سکیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو پھر طاقت سے نمٹنا پڑے گا، اور اگر کوئی کنسیشن دے سکتے ہیں ان کو تو وہ دینا چاہیے. اور جو میں آپ سے پہلے ہی بیان کر رہا تھا کہ یہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے چائنیز انجینئرز کو، چائنیز لوگوں کو مارتے ہیں، اس کے لیے بے انتہا نئی فورس سیکورٹی کھڑی کی گئی تاکہ یہ ہمارے یہ جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں وہ چلتے رہے. کبھی واسو ڈیم پہ کام بند ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. تو ایک یہ بھی ہے، اور یہ مت بھولیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. جو آدمی پاکستان کے خلاف کسی وجہ سے بندوق اٹھانے کو تیار ہے، جس کو وہاں سے فنڈنگ ملتی ہے یا ڈائریکشن ملتی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ بہت ساری فورسز ہیں. یہ بھی مت بھولیں کہ انٹرنیشنل قوتوں کا اپنا ایجنڈا ہے بلوچستان کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں، نیوکلیر پاکستان کے بارے میں. ہاں جنرل صاحب آپ کی ان یہ سب بات چیزوں کو درست ہے. سمجھنا ضروری ہے، نہیں اور ایک جنرل صاحب ہولسٹک پالیسی اختیار کرنا ضروری ہے. جنرل صاحب آپ کی یہ بات درست ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ جب یہ ساری چیزیں معلوم تھیں تو پھر جب PTI کی حکومت تھی تو اس وقت کی جو عسکری لیڈرشپ تھی، DGIS تھے فیض حمید صاحب، وہ افغانستان گئے تھے، پھر اس کے بعد لوگوں کو یہاں لایا گیا تھا آباد کے. ذرا اس کی بھی تو نشاندہی ہونی چاہیے کہ کیا یہ پالیسی کس طریقے سے چلتی اور بدلتی ہے. بالکل اس کے اوپر کوئی کلوز ڈور کمیٹی بیٹھے یا اسمبلی میں کوئی کمیٹی بیٹھے،
جو کہے کیا وجوہات تھی کہ 10-15 ہزار لوگوں کو پاکستان میں آنے کی اجازت مل گئی بغیر ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کے، اور انڈرسٹینڈنگ تو یہی تھی کہ وہ اپنا لائف سٹائل بدلی کریں گے اور یوزفل سٹیزن بنیں گے اور ہتھیار رکھ دیں گے، لیکن وہ آ کے پھر دوبارہ سے سوات کی پہاڑیوں پہ چڑھ گئے، انہیں پھر بھتے کی چٹیں بھیجنے شروع کی، وہ سمجھے وہ بزنس ایز یوزول ہے۔ تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، اور اس میں جس طرح آپ نے کہا اس میں نیشنل لیول پہ کوارڈینیشن ضروری ہے، اس میں ایک ادارہ خالی یہ فیصلے اگر کرے گا تو اس میں ان پٹ اگر باقی طرف سے نہیں آئیں گی تو پالیسی کے اندر کمزوری رہ جائے گی، وہ ضروری ہے ایک ہولسٹک پالیسی بنانا۔ اچھا، اب اس میں جی جمال صاحب ذرا پریسائزلی یہ آپ فرمائیے گا، ایک تو جان صاحب نے سوال کیا تھا، دوسرا یہ ہے چونکہ آپ وہاں رہتے ہیں اور وہاں کی صورتحال اور ماحول سے بھی واقف ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ڈیمانڈس تھیں وہ پوری کی جا سکتی ہیں آئین پاکستان کے اندر جو ہوئی تھیں؟ یہ جو ایک ڈیمانڈ ان کی جو بہت بڑی ڈیمانڈ تھی جس پہ گورنمنٹ یا ہم جو جرگے والوں کو ہمیں کہا بھی صرف 2-3 باتوں کے لیے ہی تھا، اس میں جو یہ مین پوائنٹ جس پہ ہم نے کہا کہ یہ تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ یہ آئین پاکستان کا حصہ بنا ہے، دیٹ از فاٹا انضمام، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ فاٹا کو دوبارہ وہ پرانا جو سٹیٹس ہے اس کا وہ دے دیا جائے۔ وہ ہم نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں دے سکتے، یہ تو آئین پاکستان کا، اور آئین میں تبدیلی پارلیمنٹ ہی لا سکتی ہے صرف، یا پھر اس میں سپریم کورٹ اس میں اپنا فیصلہ دے سکتی ہے، لیکن ایکچولی تو پارلیمنٹ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جو ہی یہ چونکہ سپریم کورٹ میں یہ کیس آلریڈی پڑا ہوا ہے، فاٹا کے لوگوں کی طرف سے ہی پڑا ہوا ہے کہ یہ ہم نہیں، یہ غلط ہوا ہے اور یہ اس سے اتفاق ہم نہیں کرتے، تو سپریم کورٹ نے ابھی انہوں نے 1-2 تاریخیں تو دیں، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے جس طرح یہ ہمارے کھاتے لمبے چلتے ہیں۔ سر میں گزارش کرتا ہوں پلیز، میں واپس اپنی بات پہ آتا ہوں، وہ امپورٹنٹ بات وہ بھی ہے، یہ تو جس طرح جنرل صاحب نے کہا یہ تو بس ٹھیک ہے، کمیٹی گورنمنٹ بنائے اور اس میں یہ چیز ڈسکس کر اور اس کا ایک سولوشن لے آئیں۔ میرا اپنا ذاتی خیال کہ پاور کو ساتھ یہ استعمال کا جو ہے وہ اس کا یہ حل امیجیٹ اور پرماننٹ حل جو ہے وہ شاید نہ نکلے، بات چیت کے ساتھ ہی بات ختم ہوگی۔ یہ آخر ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے پاکستان نے 40 سال ہم ان کے ساتھ مشترکہ ان اے وے یا کسی صورت میں ہیلپ دے کے ہم لڑائی کا حصہ تھے، ان کے ساتھ ہیلپ کیا ہم نے، تو آخر اس چیز کو ہم دوبارہ کیوں نہیں ریوائیو کر سکتے؟ یہ بھائی چارہ پرائے لوگ بھی نہیں ہیں، تو یہ بات چیت کے ساتھ ہی میرا اپنا ذاتی خیال ہے یہ ہونا چاہیے۔ ہاں لاسٹ ریزورٹ آپ کا پھر یہی ہے، اور جس طرح اس کا بھی یہی ہوگا اور ہمارا بھی پھر یہی ہے لاسٹ ریزورٹ۔ لیکن سر یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا حل کے لیے، دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ایک تو اس کا حل یہ ہے کہ پہلے انٹرنلی ہمارے اپنے جو پولیٹیکل وہ ہے گیمیا یعنی انسرٹنٹی ہے، یہ اس چیز میں کم از کم سارے پارٹیز ایک ہونے چاہیے، اور اس کے لیے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ سب پارٹیز کو، آل پارٹیز کو بلائیں اس بات پر، یہاں تک کہ میرے خیال میں تو پارٹیز جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں ان کو بھی بلائیں، اور یہ ایک لائن آف ایکشن اس پہ طے کریں، اور اس پر پھر جس کی بھی گورنمنٹ ہو پھر وہ اس پر عمل کرے، کیونکہ سیکیورٹی، ہم صرف اکنامکس کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں کہ اکانومی تباہ ہے اور اس کی وجہ سے ملک وہ خطرے میں ہے، لیکن ہر ملک کے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، سیکیورٹی اینڈ اکانومی۔ ٹھیک ہے، یہ مرغی اور انڈے والا چکر ہے کہ پہلے کون سا ہے، تو یہ دونوں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں۔ اب جنرل صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جی جمال صاحب بات کر رہے ہیں، میرا مطلب ہے اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں
تو پھر آپ سیف ہیون، سینکچوریز، پھر وہ ایک نئے سرے سے ایک ایسا ایریا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ پھر تو لڑائی ہے. میرے خیال دیکھیے ہم تو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، میرے بھی 1960 سے فوج سے تعلق رہا ہے. قبائلی علاقے کے بہت لوگ فوج میں اسکاؤٹ میں بھرتی ہیں، ملک کے دوسرے اداروں میں بھی کام کر رہے ہیں. وہاں کی خواتین نے بھی بہت تعلیم ڈاکٹری حاصل کر کے وہ مختلف علاقوں میں ابھی جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں. آہستہ آہستہ انٹیگریشن ہو بھی رہی ہے، تعلیم کے اوپر بھی مطلب ان کا زور بڑھ رہا ہے، اور ڈیولپمنٹ بھی چاہتے ہیں. جب بھی وہ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ میں ان کی سڑکیں بھی بن رہی ہیں، آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے، تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کی جب کوشش کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا سال سے گرل سکولز کو اڑا دیا جاتا ہے بارود سے. ہم بناتے ہیں وہ اڑا دیتے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سے بیٹھ کے ڈائلاگ کیا جائے کہ بھئی کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا پریشانی ہے، کس نے منع کیا ہے کہ خواتین تعلیم حاصل نہیں کر سکتی اور قوم کا حصہ نہیں بن سکتی. ظاہر ہے پردہ بھی کریں اور خواتین 100% جو لیڈیز کا اسپتال ہے اس میں ہی کام کریں، لیکن ان کو پڑھنے تو دو بھائی. مدرسے کیوں اڑاتے ہو؟ یہ تمام باتیں ان کے ساتھ طے کرنے والی چند سرپرست عناصر ہیں. باقی بلک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، وہ انٹیگریشن چاہتا ہے، وہ اپنے لیے بہتر فیسلٹیز چاہتا ہے جو ان کو دینی چاہیے، اور ڈائلاگ کرنا چاہیے. یہاں پر بھی بلوچستان ڈائلاگ کرنا چاہیے. جیسا میرے پاس آخری 1 منٹ ہے جی جمال صاحب، کہ اس کا مطلب ہے کہ طاقت کے ذریعے پھر ڈیل کیا جائے گا؟ نہیں، پہلے آپ اپنا یہ بات چیت کا ایک موقع دیں. اس کا حل نہ نکلے تو طاقت تو کہیں گیا نہیں ہے، وہ آپ کا آخری وہی ہے، حل ہے وہ، یا اتنے مواقع دیے گئے ہیں وہاں سے، تو ایک ہی ہٹ درمی کا ہی جواب ہے نا. ہٹ درمی نہیں، وہ تو جی دیکھیں نا، وہ تو بات چیت آگے پھر چلی ہی نہیں. میرے خیال میں اس بات چیت کو، ٹھیک ہے ہمارے جرگہ نہیں، پارلیمنٹ ایک جرگہ بنا کر وہ بات چیت کو جاری رکھنا چاہیے تھا. پارلیمنٹ اس دفعہ تو میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ اے پی سی بلا کر، آل پارٹیز کو بلا کر گورنمنٹ ایک پرمنٹ اس کا وہ بنائے. میں سر ایک اور آپ سے عرض کروں، میں بس بالکل آخری جملہ پلیز یہ یاد رکھیں. دیکھیں کہ میں نے آپ سے کہا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پبلک جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو اس لڑائی میں، گورنمنٹ کے ساتھ ہو، یہ دونوں ایک پیج پہ ہوں. ٹھیک ہے. میرے اپنا جاتے اور وجوہات کے علاوہ ون آف دا ریزن کہ اب میرے پاس وقت پی نہیں ٹی آئی کو اگر لوگوں نے ان علاقوں میں ووٹ دیے ہیں، اور جو شک نہیں دیا ہے، اور ان کے کینڈیڈیٹس ہی جیتے ہیں، ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس کو لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا وہ دیکھتے ہیں ادھر. تو یہ اس کا تدارک ہونا چاہیے. میرے پاس اب وقت نہیں ہے. تو یہ جی ملک کے جمال لیے صاحب تو بہت شکریہ. جنرل ٹھیک معین الدین حیدر صاحب بہت شکریہ. جی جمال صاحب. ناظرین یہ تھی دہشت گردی کے حوالے سے ہماری گفتگو. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر. ملتے ہیں اس وقت کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین سیاسی موسم کی گرمی جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مرکز میں اس وقت ایک جو سپورٹیو حکومت قائم ہے، اس کے معاملات جو ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کا بھی دباؤ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس میں بنیادی اختلاف ہے. ایک اختلاف تو ارسا کے چیئرمین کی تقرری کی صورت میں سامنے آیا. پیپلز پارٹی کا اس پہ بڑا شدید رد عمل آیا اور یہ معاملہ جو ہے یہ رک گیا. لیکن اب آگے نجکاری کا اہتمام جو ہے وہ کرنا ہے، اور یہ اہتمام جو ہے یہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کی اپنی شاید اتنی شدت کے ساتھ فوری خواہش نہ ہو، لیکن آئی ایم ایف کا دباؤ ہے، اور سب سے پہلے پی آئی کی نجکاری جو ہے وہ کرنی ہے. اور اس حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی سوچ جو ہے وہ مختلف ہے. دیگر اقدامات جو ہیں جو کہ اب پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں شامل ہونے جا رہا ہے، اس کا ایک دباؤ جو ہے وہ زیادہ سخت طریقے سے آنے والا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے ظاہر ہے اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے، اور الیکشن کمپین میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس کے برعکس بات کرتے رہے ہیں.
دوسری طرف سینٹ کے انتخابات ہیں، ان کی دلچسپ صورتحال ہے، اور جیسے فیصل واڈا نے آج کہا کہ آج یہ پارٹیوں کا سیزن نہیں ہے، یہ آزاد کا سیزن ہے، اور وہ آزاد حیثیت سے آ رہے ہیں، لیکن کیا ان کی اس آزادی کو جو ہے اور اس کے انتخاب کو جو ہے متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر ممکن بناتے ہیں؟ اور دوسرا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ صدر آصف علی زرداری کے لیے ایک بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی جو نچلی قیادت ہے ان کو شاید اس صورتحال کا علم نہیں ہے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو۔ نثار کھوڑو صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا اب آگے کا جو وقت آ رہا ہے، ابھی تو ہنی مون پیریڈ بھی مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن فیصلہ سازی جو ہے وہ چونکہ متقاضی ہے بہت جلدی ہونے کی، تو مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ اختلاف جو ہے یہ پالیسی پر رہے گا، یا اگر قانون سازی کی ضرورت پڑتی ہے تو پیپلز پارٹی جو کہ برعکس سوچ رہی ہے اس کے باوجود وہ ساتھ کھڑی ہوگی اور ساتھ دے گی؟ دیکھیں، پاکستان کو کب معاشی اور دوسرے مسائل نہیں ہوئے؟ سالوں غیر جمہوری حکومتوں کا ہونا، سالوں پارلیمنٹ کی کمزوریاں ہم نے دیکھیں، اور ہر دفعہ ابارٹیو سسٹم چالی رہا۔ اس سے ہم مشکل سے نکلیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اب 5 سال کا سوچ رہے ہیں۔ ووٹ کو عزت دلانے کی کوشش ہو رہی ہے، آئین کو اصل شکل میں لانے کی کوشش ہوئی، صوبوں کی تلخیاں ختم کرنے کی اپاؤ لیے گئے، بلوچستان کے لیے اپاؤ لیے گئے، اور اس طرح سے پاکستان ان مسائل سے آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے مسائل کم کبھی نہیں ہوئے۔ پاکستان ابھی مقروض ہے، مدد کے بغیر چل نہیں سکتا۔ جو مدد دینے والے ہیں ان کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، ان شرائط سے ہم نے بھاگ کر قرضے سے انکار کر لو تو پھر تو ٹھیک ہے، مدد سے انکار کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن ان سب کا کہنا کیا ہے کہ اب قرضہ اتارو گے کیسے؟ جب ہم ٹیکس نہیں بھریں گے تو قرضہ اترے گا کیسے؟ ٹیکس نیٹ نہیں بھرے گا تو ہم کیسے سب کچھ فیس کر سکیں گے؟ اب جو ٹیکس نیٹ ہے وہ بڑھانے کے کون سے طبقے ہیں جہاں لگنا چاہیے؟ نہیں نثار کھوڑو صاحب، میں اس طرف آتا ہوں، یہ ٹیکس نیٹ کی بات نہیں ہے، بات بنیادی پالیسی سازی کی ہے کہ آپ نجکاری کے خلاف ہیں۔ مسلم لیگ نواز نجکاری چاہتی ہے، وہ کرنے بھی جا رہے ہیں۔ میں نجکاری پر آتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا ریونیو جنریشن اگر نہیں کرتے ہو تو پھر نجکاری کا سوچتے ہو، کیونکہ آپ کے پاس ٹیکس نیٹ اتنا بڑھا ہوا نہیں ہے، آپ کو اتنی آمدن نہیں ہوتی، اس لیے جو چیزیں ہیں، جو ایسٹس ہیں، ان سے چھٹکارا لینے کی کوشش کر رہے ہو کہ جی یہاں سے کچھ مل جائے گا تو ہم اس طرح سے فیس کر سکیں۔ ہوٹل روزویلٹ ہے، پاکستان کی نشان تھا نیو یارک میں، آپ نے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر دیا۔ رہی بات یہ دو بڑے جو ہے اسٹیل مل ہے، پی آئی اے، اسٹیل مل 2013 تک منافع میں تھی، چلو اوور اسٹافنگ تھی، اس کو نکالا جا سکتا تھا، آپ اس کو ریوائیو کرنے کا کیوں سوچے نہیں رہے ہو؟ آپ کسی اور کو آؤٹ سورس کر کے اس اسٹیل مل کو سنبھالنے کی ذمہ داری کیوں نہیں دے رہے ہو؟ پی آئی اے پر بھی ہمارا یہی ہے بات کہ بابا نام ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن، پاکستان اسٹیل کارپوریشن، اب یہ نام بیچ رہے ہو یا اس کے ایسٹس کو تم پرویٹائز کر رہے ہو اور آؤٹ سورس کر رہے ہو؟ آؤٹ سورسنگ کا سلسلہ تو چلتا ہے، ہم نے بیسک ہیلتھ یونٹ کو آؤٹ سورس کر دیا، اس کو پی پی ایچ آئی بنا دیا، ہم نے اسکولوں میں ایڈاپٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکولوں کا کانسیپٹ دے دیا، یہ شراکتیں جو پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے، ہم نے اس پہ بڑی تعریف کی اپنی۔ سندھ میں بڑے پروجیکٹ ہوئے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چل پڑے، اور پیسہ لگتا ہے کسی کا، ریونیو کلیکٹ کرتا ہے، اس کے بعد ہینڈ اوور کرتا ہے۔ رستے ہیں موجود،
بات ہے کہ رستے موجود ہیں، لیکن اس کو اس لیکن انداز سر سے لیا گزارش جائے۔ یہ ہے کہ پہلا کیونکہ فیصلہ ہی پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کا ہے، دیگر ادارے ہیں، آپ لوگوں کی کیا پھر پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں بات سنیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. اب جیسے اخبار میں آج میں نے پڑھا شیری رحمان کا کہ جی آؤٹ سورسنگ کر کے کچھ نہ کچھ بچایا جا سکتا ہے. ایئرپورٹ سروسز ایک ہوتی ہیں، سول ایویشن الگ ہوتی ہے، آپ کی اوور اسٹافنگ الگ ہوتی ہے، آپ کے مختلف ملکوں کے مختلف حصوں میں آپ کے ایسٹس اتنے زیادہ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی بینک بھیجا گیا تھا، مسلم کمرشل بینک بیچا گیا تھا، اس کے پتہ نہیں کتنے سارے اثاثے تھے، ان سب کو بیچ دیا گیا تھا، جو ظاہر ہے لوگوں کو اچھا نہیں لگا تھا، لیکن بک گئی. چل رہی ہے ایم سی بھی، چل رہی ہے کوئی اور بینکس بھی. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ جب ہم ساتھ ہیں سارے، تو ان چیزوں پر بھی سوچنا چاہیے. بھائی ملک کو بیچنے کا تصور نہیں ہونا چاہیے، لفظ پاکستان کو بیچنے کا تصور نہیں ہونا چاہیے. بات ہے کہ ہم آؤٹ سورس کر کے اس کا رستہ نکالیں. میری سمجھ میں، میری ناقص عقل میں تو یہ مناسب بات ہے. اب اس میں خالی اب پی آئی اے کا معاملہ نہیں ہے، دیگر ادارے بھی آگے پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھیں گے، تو اگر اس کے لیے کوئی قانون سازی کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ سر یہ جب اس مرحلہ آئے اور کن خطوط پہ مسئلے کا حل نکلتا ہے اس وقت فیصلہ ہوگا نا. پرائیویٹائزیشن کا تصور تو بینی صاحبہ کے زمانے میں بھی تھا، اس کے بعد بھی رہا. اور پرائیویٹائزیشن ہوتی جو ہے وہ کن خطوط پر ہوگی، ہم اس کے ابھی ذمہ دار بنیں گے، کیونکہ ہم حکومت میں کٹھے بیٹھے ہیں. پہلے تو چلو حکومت کر دیتی تھی، ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے، وہ کسی نے کچھ بولا کسی نے کچھ بولا، لیکن اب ہم ذمہ داری کے ساتھ کٹھے بیٹھے ہیں، تو پھر فیصلہ بھی اس ذمہ داری کے ساتھ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کو برا نہ لگے. ہم اس لحاظ سے کہتے ہیں. اچھا اب ذرا اس میں آگے بڑھتے ہیں. ایک کانسیپٹ تھا نیشنلائزیشن کا. دیکھیں ایک کانسیپٹ ہوتا تھا نیشنلائزیشن کا، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے دوسری چیزیں ہوں، بڑی انڈسٹریاں ہوں، چھوٹی انڈسٹریاں ہوں، سب کچھ ہو. یہ پہلا ایک کانسیپٹ تھا نیشنلائزیشن کا. وہ زمانہ تو گیا. اس نیشنلائزیشن کو آہستہ 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 کر کے انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی طرف رخ موڑ لیا. اب یہ رائٹ سائزنگ کا بھی ایک تصور تھا. پرائیویٹائزیشن سے ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہماری یہ خیال آتا ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن کریں گے وہ یقین لیبر کے اگینسٹ میں ہوں گے. وہ لیبر جو پاکستان کے ہیں، جو کل آج ہیں نوکری میں، کل بے روزگار کہلائیں گے. جیسے کہ الیکٹرک ہوا، کہ الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا گیا، اس کے ورکرز کو اس کا خیال نہیں رکھا گیا، کہ الیکٹرک کی کارکردگی بھی کوئی خاص نہیں رہی، لیکن ان ایمپلائمنٹ بھی ہو گئی. یہ ساری چیزیں جو سنجیدہ طور پہ سوچنا چاہیے، اس میں کوئی وایا میڈیا نکالنا چاہیے. اچھا یہ فرمائیے گا، سینٹ کے الیکشن بھی بڑے دلچسپ ہونے جا رہے ہیں. اب بڑا یہ اب ذکر ہو رہا ہے، یہ کیا وجہ بنی ہے کہ آپ لوگوں نے رضا ربانی صاحب اور مولا بخش چانڈیو ان کو ٹکٹ نہیں دیے ہیں؟ کیا اب سیزنڈ پولیٹیشنز جو ہیں وہ دیگر پارٹیوں کی طرح اب نوجوان قیادت، نوجوان لوگ آگے آئیں گے؟ یہ کانسیپٹ ہے. اب چیئرمین صاحب کے سامنے جنرل سیٹوں پر ہمیں 86 اپلیکیشنز آئیں، ٹیکنوکریٹس پہ 40-50 وہ آئیں، مائنورٹیز پر اتنے 20-30 وہ آئیں. کل مل ملا کے 140 کے قریب، 150 کے قریب درخواستیں آئیں. یہ سارے امیدوار ہیں، یہ سارے تقاضا کرتے ہیں کہ جی ہمیں بھی کنسیڈر کیا جائے، ہمیں بھی کنسیڈر کیا جائے. ہمارے کچھ سینئر ساتھی ہیں جنہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا. رضا ربانی صاحب کے رول کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا، مولا بخش چانڈیو صاحب کے اظہار خیال کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. اور بھی بات ہے، رخسانہ زبیری صاحب ہیں، دوسرے پچھلی دفعہ جو آج ریٹائر ہوئے ہیں، اس میں بھی کوئی مکسچر تھا، کچھ نئے تھے کچھ پرانے تھے. اب اس لحاظ سے آج انہوں نے جو کر لیا ہے تو آپ کے سامنے ہے، اور ضرور کنسلٹیشن رضا صاحب کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا ہوگا، دوسروں کو بھی لیا گیا ہوگا، اور یہ فیصلہ آ گیا. اب اس میں نئی قیادت کو موقع ملنا چاہیے، یہ بھی ایک تصور کہا جا سکتا ہے. اب وہ نئی قیادت کتنا کچھ کرتی ہے
وہ دیکھا جائے گا، ٹائم کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ نثار کھوڑو صاحب، دلچسپ صورتحال ہے۔ چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام لیا جاتا ہے، لیکن انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی باز گشت جو ہے وہ بڑی مضبوط دکھائی دیتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک وقت تھا کہ لگ یہ رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب قومی اسمبلی چلے جائیں گے، لیکن اب انہوں نے دوبارہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کرا دی ہیں۔ سر، دونوں صاحبان سابق سینیٹرز تھے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب بھی سینیٹر تھے، پھر انہوں نے استعفیٰ دیا، نگراں وزیر اعظم بن گیا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے نیشنل اسمبلی کا جا کے کنٹیسٹ کیا، انہوں نے 3 سیٹیں جیتیں، ایک ان کی اور 2 اپنے بیٹوں کی۔ نیشنل اسمبلی کا اوتھ اٹھایا، لیکن انہوں نے سینٹ پر بھی نامینیشن بھرا اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ کامیاب ہوئے تو ہماری کولیشن کی جو میجارٹی ہے وہ ایک جگہ سے پھر سے ثابت ہو گئی۔ اس کو تو جے یو آئی صاحب نے بھی مہربانی فرمائی کہ انہوں نے بھی حمایت کر دی۔ جو بھی ہے، اب انہوں نے سینٹ میں واپس جانا مناسب سمجھا ہے، اس لیے تو نامینیشن پیپر بھر کے آئے۔ اب رہی بات کہ وہاں انوار الحق کاکڑ صاحب ظاہر ہے پہلے سینیٹر تھے، اور اس لحاظ سے پھر انہوں نے نامینیشن پیپر یا جو کچھ بھی داخل کیے ہیں اس امید پہ بھی کہ ہاں ایک اچھا سا فورم ہے سینٹ اور اس میں آ جاؤں۔ چیئرمین کون بنے گا نہیں بنے گا وہ تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا وقت سے پہلے ہے نا۔ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ سر، یوسف رضا گیلانی صاحب پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کا مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ہماری پارٹی جوائن کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر یہ سوال ہمارے لیے بنتا ہے کہ انوار کاکڑ صاحب یا یوسف رضا گیلانی صاحب، تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے پیپلز پارٹی جوائن بھی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ لیکن یہ فیصلے ہوں گے 2 اپریل کے بعد، اس سے پہلے میں بیٹھ کے تیر ماروں یہ مناسب بات نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب ہوں گے امیدوار چیئرمین سینٹ کے لیے؟ یہ مجھے نہیں معلوم، وہ ان کی اپنی بات ہے کہ وہ کس لحاظ سے کہاں تک ان کا گڈ ول ہے سینٹ کے پرانے ممبران میں جو اس کو ووٹ دیں۔ انہوں نے اپنا کینڈیڈیچر میں سمجھتا ہوں ڈکلیئر شاید نہیں کیا، ہاں سینیٹر ضرور بننا چاہتے ہیں۔ نہیں، لیکن جس طریقے سے وزیر خزانہ آگے، وزیر داخلہ آگے، تو آگے بھی معاملہ چل سکتے ہیں۔ سر، وزیر خزانہ کون آئے؟ ٹھیک ہے ملک سے باہر تھے، ہو سکتا ہے وہ جے بی مارگن بہت بڑا بینک ہے، انٹرنیشنل بینک ہے جس کا وہ ہیڈ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو اپروچ کیا گیا ہو اور اس کی دنیا میں تعلقات بھی ہوں گے۔ تعلقات ہونے کی وجہ سے ان کو یہاں اسائنمنٹ دی گئی ہے، ایک نیا فیس ہے۔ نہیں، حکومت تو آپ کی ہے نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپروچ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ ہاں، حکومت تو آپ کی ہے نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپروچ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ دیکھیں، حکومت میں ادھر صوبے میں بیٹھا ہوں، آپ اس کو اس طرح سے نہ گھمائیں، لیکن ظاہر ہے جب اپروچ کیا ہو گیا تبھی تو انہوں نے حامی بھری ہوگی، تبھی تو انہوں نے استعفیٰ دی، تبھی تو ان کی سٹیزن شپ بحال ہوئی۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہوئی ہوں گی، اور اس لحاظ سے اس وقت تک تو جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ پازیٹیو ہی آ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے بعد اس وقت بڑی کنٹراورسی پیدا ہو جاتی تھی۔ فیصل واڈا صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، فیصل واڈا صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فیصل واڈا صاحب ڈیول نیشنلٹی کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دیا، اس کی جگہ پہ میں آ گیا، پھر سپریم کورٹ نے اس کو معافی تلافی کر کے اس کو ریسٹور کیا، میں ڈی نوٹیفائی ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دی، میں پھر سے سینیٹر بن گیا، اور اس کے بعد اب میں صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں۔ فیصل واڈا کو یقیناً کسی نہ کسی فورم پہ جانے کی خوشی تو ہوگی نا، خواہش تو ہوگی نا۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ ایم کیو کے کچھ حضرات ہیں جنہوں نے اس کا پروپوز اور اس کو سیکنڈ کیا ہے، اب ایم کیو کے بھی ووٹ تو ہیں۔ کیا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کے فیصل واڈا کو جتائے گی؟ کیونکہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے لیے وہ بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دیکھیں سر، ہمارے پاس پتہ ہے کہ ہمارے پاس ووٹ کتنے ہیں، 116 ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہ سینٹ کی سیٹ کو 20-21 یا پتہ نہیں 22 ووٹوں پر سے ایک سینٹ کی سیٹ ہو جائے گی. اس لحاظ سے ہماری جو جو کیلکولیشن ہے وہ 6 تک جا سکتی ہے. اب 6 تک جانے کے لیے ہم نے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں, وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایم کیو ایم کی سپورٹ ہے. ایم کیو ایم کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ ان پہ ناراض ہیں کہ جی ان کو کس نے کیوں پروپوز اور سیکنڈ کیا. یہ باتیں چلیں گی, ابھی آپس میں یہ بیٹھ کے یہ ہو جائے گا فیصلہ. بہت شکریہ نثار کھوڑو صاحب. ناظرین, یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو. ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ